السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہو لہو ہے زندگی، بے آبرو ہے زندگی، وحشتوں کا راج ہے درندگی درندگی۔ سامعین کرام، آج کا یہ اجلاس ایکشن کمیٹی اگینسٹ آلے فیک انکاؤنٹر کے جانب سے رکھا گیا ہے۔ یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ چھوٹی سی کمیٹی ہے جس کے صرف چند ساتھی ہیں جو چند دن پہلے ایک چھوٹے سے اجلاس میں ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ طے کیے کہ صرف قانونی کارروائی سے یہ بات حل ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے لوگوں میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، اس کے لیے لوگوں میں شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے تحت یہ اجتماع منعقد کیا۔ ایکشن کمیٹی اگینسٹ آل فیک انکاؤنٹر کسی کی مخالف نہیں ہے، کوئی جماعت کی، کوئی تنظیم کی، کوئی فرد کی کوئی مخالف نہیں ہے، ہر ایک کے کام کو سراہتی ہے اور ان سے یہ امید کرتی ہے کہ وہ آگے آئیں اور زیادہ کام کریں۔ وقت اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ مسلمان نوجوانوں کی شہادتوں پر آپ آگے آئیے اور کام کریے۔ اگر کوئی اس جو ہے کی دعوت دیتا ہے۔ سامعین کرام، وقار کے بارے میں تفصیلات میرے ساتھی غلام ربانی صاحب، میرے ساتھی شکیل صاحب اور میرے سینئر عظیم صاحب آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ وقار کے انکاؤنٹر کا واقعہ، وقار کے والد صاحب آپ کے سامنے رکھ چکے کہ وقار کا کیس کیوں بنا، چارج شیٹ کے حساب سے وقار نے یہ ایکشن کیوں کیا، اگر وہ ایکشن کیا یا نہیں کیا وہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرتی تھی، لیکن چارج شیٹ میں جو ایلیگیشن ہے اس کی بنیاد پر میں یہ کہوں گا کہ وقار نے یہ ایکشن کیوں کیا۔ مکہ مسجد میں بلاسٹ ہوتا ہے، مکہ مسجد کے بلاسٹ میں 6 مسلمان شہید ہوتے ہیں، 5 مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد معصوم نہتے مسلمان ان کی مسلمانوں کی شہادت پر احتجاج کرتے ہیں تو پولیس کی فائرنگ میں 6 مسلمان شہید، دھماکے میں 5 اور معصوم نہتے مسلمان اگر احتجاج کریں تو 7 مسلمان۔ میرے ساتھی نے سامنے سے جو ہے میری تصحیح کی کہ 8 مسلمان جو ہے اس میں واقع میں شہید ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس کے بعد جو دانشمند حضرات تھے، جو شعور رکھنے والے حضرات تھے، جو قانون کی کتاب جانتے تھے، وہ حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہو۔ کئی جو ہے انسانی حقوق کی بات کرنے والوں نے پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلین دیا، ان کے کمپلین پر وہ جو ہے ریسپانسبل پولیس آفیسر کے خلاف FIR ایشو کیا گیا۔ جوڈیشل انکوائری کافی لمبی چلی، FIR پینڈنگ ہے، کیا کوئی ایکشن لیا گیا؟ کیا کوئی جو ہے قاضی آفیسر جو مسلمانوں کی فائرنگ کا ذمہ دار ہے، کیا کوئی گرفتار ہوا؟ کیا کسی کے اوپر مقدمہ چلا؟ آپ اور ہم اس بات سے بخوبی مانتے ہیں۔ اگر صرف ڈیمانڈ اس لیے ہو کہ تاکہ فلفل ہو جائے اور مسلمان ٹھنڈے ہو جائیں، کوئی ایکشن کی ضرورت نہیں ہے، صرف CBI کی انکوائری ڈکلیئر کر دیجئے، جوڈیشل انکوائری ڈکلیئر کر دیجئے، ہم بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہمارا بھی کام پورا ہو جائے گا، تمہارا بھی کام پورا ہو جائے گا۔ یہ بات آپ چلنے والی نہیں ہے۔ مسلمان جاگ چکا ہے، اگر مسلمانوں کو اس طریقے سے ٹھنڈا کرو گے تو اور نوجوانوں کو وقار اور امجد بننے سے دنیا کی کوئی
भी टारगेट बन रहे थे। अगर आप टारगेट भी बना लेते, लेकिन सामीन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में कुछ अवेयरनेस पैदा हुआ, कई एक कमेटियां तश्कील दी है ताकि लीगल जो है उनको जो है इमदाद मुहैया कर सके। उस दुश्मनान इस्लाम ये बात को जानते थे और जो है यहाँ के संत परिवार का टोला ये जानता है कि मुसलमानों के अंदर ये जुल्म ज़्यादतियों के बाद कई एक कमेटियां, कई जमीयतुल उलमा के नाम से, कई APCR के नाम से, कई अजीम साहब के नाम से, कई शकील साहब के नाम से, कई रब्बानी साहब के नाम से, कई एक जो है अंजुमन ये है आ चुकी है जो मजलूम मुसलमानों की हिमायत कर रही है। और ये मजलूम मुसलमानों की अगर हिमायत करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर आएगा ये बेकसूर साबित होंगे। इसीलिए महत्ते मुसलमान 4-5 नौजवानों को जिनको आलेर से लाया जा रहा था, जिनके हाथों में हथकड़ियां थी, जिनके पैरों में बेड़ियां थी, जो अपने हल नहीं सकते थे, जो पीछे पलट नहीं सकते थे, वो नौजवानों को उन पे फायरिंग की गई। अब तो हम इंक्वायरी, CBI इंक्वायरी की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो है कोई ना कोई इंक्वायरी हो, वरना CBI भी कोई ऐसा इदारा नहीं है जो है साफ और शफाफ हो, उसके ऊपर भी कई एक इल्जामात है। सामईन इकराम, मैं ये सोच रहा था कि जब हमारे पास ये नौजवानों के ऊपर इतने सारे ज़रबात थे, एक दिन पहले वो कोर्ट के अंदर पेश हुए थे और वापस वरंगल गए थे और फिर वरंगल जेल से सुबह निकले थे। जब इसके अंदर हायर पुलिस ऑफिसर अगर मुलविस हैं तो क्या 6 तारीख से 7 तारीख की जो जेल की एंट्री और एग्जिट है क्या वो सही है? क्या ये है, ये फोर्ज नहीं है? क्या ये फॉल्स एंट्री नहीं हो सकती कि जेल में एक शख्स की एंट्री करा ली जाए और जेल से फिर वो शख्स का एग्जिट करा लिया जाए और जो है 24 घंटे उनको कस्टडी में रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया और उसके बाद एक कहानी घड़ दी गई कि जो उनको आलेर से, उनको जो है वरंगल की जेल से हैदराबाद को मुंतकिल किया जा रहा है। क्यों? हमारे सामने कई एक नज़ीर ऐसी है। जब हमने हैदराबाद में एक नार्को टेस्ट की मुखालिफत की थी तो उस नौजवान को हैदराबाद से बेंगलुरु ले चले गए और बेंगलुरु में फिर जो है नार्को टेस्ट के लिए एप्लीकेशन डाली गई। हमने बेंगलुरु में उसकी जो है मुखालिफत की और बेंगलुरु कोर्ट में जो है उसको जो है उनकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन पुलिस आती है, जेल से उसे ले जाती है, नार्को टेस्ट कराती है और दूसरे दिन फिर लाके छोड़ देती है। जब हम उतारे कि हमारे पास कोर्ट का कोई बगैर परमिशन के कैसे आप कराए, तो जेल वाले को देखे नौजवान बाहर गया नहीं, अंदर आया। ये तो जेल ही में है। ये चीजें डाउट क्रिएट करती हैं, ये चीजें हमें उस बात की यकीन की तरफ ले जाती है। क्या ये लोग जेल को जो है 6 तारीख के दिन जब वो कंप्लेंट करे थे तो क्या इनको जेल को वापस वरंगल ले जाया गया या नहीं, कोई और मकाम पर रख के 7 तारीख के दिन जो है उनको खत्म कर दिया? ये तमाम तहकीकात होनी चाहिए। अगर तहकीकात नहीं होगी, लोगों के सामने सच्चा वाकया नहीं आएगा और अगर साथी पुलिस वालों को सजा नहीं होगी तो ये देश में अमन कायम नहीं रह सकता। बिल्कुल देश में अगर अमन रखना है तो मजलूमों की हक को सुनना होगा, उनके साथ इंसाफ करना होगा। वरना कोई ताकत आप मिलिट्री बना लीजिए, आप जो है और अच्छी जो है ताकतें मुहैया कर लीजिए, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रख लीजिए, लेकिन मजलूम अगर जो है किसी पर जुल्म होगा तो वो मुल्क में इंसाफ नहीं होगा। सामईन इकराम, बदल जाती है जब हाकिम की नीयत, नहीं काम आती है कोई दलील हुज्जत। हमारे वकला साहिबीन कोर्ट के अंदर, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कोर्ट के अंदर बेहतरीन जो है साइटेशन सबमिट करेंगे कि देखिए इस बुनियाद पे FIR किया जा सकता है, देखिए इस बुनियाद पे रीपोस्टमार्टम किया जा सकता है, देखिए इस बुनियाद पर जो साथी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्या बात थी? मैं यही कहूँगा कि बदल जाती है जब हाकिम की नीयत, नहीं काम आती है कोई दलील कुछ। इसके लिए सामईन, हाल में पता चला
کہ وقار کی ہے خبر کے قریب CCTV لگا دیے تاکہ نگرانی کرے کہ کون آ کے جو ہے قسم کھانے والا ہے بدلہ لینے کے لیے. ارے وقار کی خبر پہ CCTV لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قاتل پولیس والوں کو گرفتار کر کے سزا دے دو, امن قائم ہو جائے گا. اگر وقار کی خبر پہ 100 CCTV کیمرے لگا دو, قاتل پولیس والوں کو ویسے ہی چھوڑ دو, امن نہیں رہے گا. بالکل نہیں. سامعین اکرام, ہم پہلے جو جب انکاؤنٹر ہوا تھا 7 تاریخ کو, جب میں عظیم صاحب اور بانی صاحب اور نعیم صاحب ہم لوگ سنگاریڈی میں تھے, امیڈیٹلی واپس آئے, وقار کے والد صاحب سے ملاقات کرے, امجد کے بھائی سے ملاقات کرے, حنیف کے وائف سے ملاقات کرے, اظہار کے گھر والوں کو فون پہ کرلا دیے. اس کے بعد یہ بولے کہ ہم باڈیز کو نہیں لیں گے جب تک کہ CBI کی انکوائری کا آرڈر نہ ہو. ایک دن گزر گیا, اندازہ کیجیے 24 گھنٹے ہو گئے ہم ان کو تھامے رکھے, اور زیادہ تھام کے نہیں رکھ سکتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد جائے, ان کے شہید کے بچوں کو دیکھے, اور ہم ان کو روک رہے تھے کہ مت جائیے, CBI کی انکوائری کا آرڈر کی کوشش کریں گے. لیکن سامعین اکرام, کچھ اطلاعات ایسی بھی تھی کہ وہیں پر تدفین عمل میں آ جائے. جس طریقے سے حالیہ ایک سندھی کے جو ہے کارکنوں کو کی تدفین وہی ایک جو ہے کر دیے, اسی طریقے سے کسی بھی ان کی بھی تدفین عمل میں آ جائے گی. اس خدشے کو دیکھتے ہوئے ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان کے باڈیز ایٹ لیسٹ ان کے حیدرآباد میں آئے, ورنہ جو ہے ہم وہ جو ہے عام طور پہ اس سے پہلے آپ نے اعظم کے انکاؤنٹر کو دیکھا, اس سے پہلے اپنے آپ نے عزیز کے انکاؤنٹر کو دیکھا. عزیز کی باڈی کو حیدرآباد نہیں لا سکے, عزیز کی باڈی کو وہی تدفین کرنا پڑا. میں ایکشن کمیٹی کی جانب سے تمام جو ہے شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جو کوئی بھی پروگرام ہو, اس پروگرام میں حالانکہ فیک انکاؤنٹر پر چاہے کوئی بھی جماعت کرے, چاہے کوئی بھی سوسائٹی کرے, چاہے کوئی بھی جو ہے آرگنائزیشن کرے, چاہے وہ مسلم آرگنائزیشن ہو, چاہے جو ہے کوئی سیکولر آرگنائزیشن ہو, ان تمام اس پروگرام میں شرکت کرتے ملی حمیت کا ثبوت دیجیے. وہ ہمارے 5 بھائی تھے جو شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے مقصد زندگی کو پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے انہی کو شہادت کا مقام دیتا ہے. سامعین اکرام, جب شہید جنت میں داخل ہوگا تو اس کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اگر آ جائیں گے تو بازو ہٹ جائیں گے کہ قابل احترام شخصیت جنت میں داخل ہو رہی ہے. میرے وقار نے, میرے ان کے 4 ساتھیوں نے وہ مقام کو پا لیا. ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے ان کی شہادت پر. انہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے, مسلمانوں کی جان و مال, عزت و آبرو کے حفاظت کے لیے مکہ مسجد کے جو ہے پولیس والوں کو ان کے اوپر ڈیمانڈ رکھتے ہوئے اپنی جان کے نذرانوں کو پیش کر دیا. سامعین, میں تمام شرکا کا اور جناب خاص طور پہ احمد صاحب والد شہید وقار کا اور امتیاز میرے بھائی کا جو امجد علی کے بھائی ہیں, شہید امجد علی کے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی شرکت کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے. ہم لوگوں کے سامنے سچائی کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا سچائی ہے, کیا یہ انکاؤنٹر ہے. نہیں, یہ تو کھلا میں پڑا. سامعین, احمد صاحب کا, عبدالعظیم صاحب کا, شکیل صاحب ایڈوکیٹ کا, خاص طور پہ پروفیسر نارائن ریڈی صاحب کا, اور مفتی زبیر صاحب کا, عبدالجبار صدیقی صاحب کا, اور مولانا محمد نصیر الدین صاحب کا
ممنون مشکور ہیں کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے ہمارے بینر سے جو ہے آپ کے سامنے مخاطب کرے. آپ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں شعور پیدا کرے, ہمت و حوصلہ پیدا کرے, اور تاکہ وہ جو ہے جب کبھی ظلم ہو وہ جو ہے بازاروں میں آنے والے بنے, احتجاج کرنے والے بنے, ظالم کو کیسر کردار تک پہنچانے والے بنے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.